پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کہ یہ بھائی ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، نمرود کو اپنا رب نہیں مانتا۔ ایک بڑے پیمانے پر آگ جلائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق نام کے آلے سے اس آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آگ تو جلاتی ہے، دنیا میں جلانے کے لیے آئی ہے، لیکن جلاتی تب ہے کہ جب اس میں جلانے کا عنصر میرے رب نے رکھا ہو، جب جلانے کا حکم میرے رب کی طرف سے ہو، تب یہ جلاتی ہے۔ جب میرا رب اپنا حکم اٹھا لیتا ہے، جب وہ جلانے کا عنصر اٹھا لیتا ہے، تو یہ آگ جلا نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، آرام کی جگہ بنا دی۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال آپ کی عمر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے آپ کو اولاد نہیں عطا کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 80 سال اولاد نہیں دی، لیکن پھر بھی ہاتھ اٹھایا تو اپنے رب کے سامنے اٹھایا، اپنے پروردگار کے سامنے اٹھایا، کسی اور بت کے سامنے نہیں اٹھایا، کسی بڑی قبر کے سامنے نہیں سجدہ کیا، کسی درخت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ایک رب کے سامنے سر بسجود ہو کر التجا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بری ہے، امتحان سے بری ہے، اور یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھیجی، ان کو سرخرو کرنے کے لیے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب العالمین تیری طرف سے آزمائشیں آئیں، یہ کچھ بھی نہیں تھی، میرے رب العالمین تیری میں نے عبادت کی، تیری فرما برداری کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے ربا میری طرف سے اگر کوئی کمزوری ہے تو مجھے معاف فرماتے ہوئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے رب تو اس میری ٹوٹی پھوٹی عبادات اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے کو قبول و منظور۔